آپ مجھے اس مسئلے کو آڈیو ریکارڈنگ ہی کر کے بھیج دیں گے تو میں اپنی نند کو اپنے شوہر کو سنا دوں گی. آگے سمجھ میں. میرا ذرا سوکن کا ساتھ ہے اور میں ذرا پریشانی میں چل رہی ہوں، مگر جس دن انہوں نے اپنی بہن سے کہا ہے 3 دفعہ، اس وقت میں نے نہیں سنا، مگر اس بہن نے سنا اور اس پہلی بیوی نے، ڈائن نے سنا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، مجھے اس پر کوئی جواب دے دیجئے گا. میں جواب دوں گا. اس آڈیو کو میں نے خاص طور پر محفوظ رکھا تاکہ یہ جو طرز تخاطب ہے، یہ طرز گفتگو ہے، اس میں ہم اپنی بہنوں کی اصلاح کر سکیں. جی ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب. اس چینل کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی بہنوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرتے ہیں. طلاق کا مسئلہ ہو یا نکاح اور دوسرے امور ہوں، اس بہن کو طلاق دی ان کے شوہر نے، اور شوہر نے جو بہرحال وہ کسی پریشر کی وجہ سے، پہلی بیوی کی پریشر کی وجہ سے یا دوسری بیوی کی پریشر کی وجہ سے، اور نتیجے میں جو الفاظ ان بہن نے کہے ہیں ڈائن کے، یہ کوئی نیا نام نہیں ہے جو آپ خواتین خاص طور پر ایسی عورتوں کو جو دوسری عورتیں ان کے شوہر کر کے لاتے ہیں، انہیں ایک تو یہ حرام سمجھتی ہیں یہ عورتیں، اور اس طرح کے القاب سے نوازتی ہیں، جیسے کہ ان بہن نے دوسری اپنے شوہر ہی کی بیوی کو ڈائن کہا ہے. اب ذرا سوچئے، آپ اگر معزز ہیں، آپ اگر مکرم ہیں، اور آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کو عزت اور اس کے گھر میں احترام سے دیکھا جائے، تو کیا وہ جو دوسرے نکاح میں آئی ہے یا تیسرے نکاح میں آئی ہے، آپ تو اس کے گھر تھوڑا ہی پیدا ہوئی ہیں، تو آپ ہی سارا مال لوٹ کے لے جائیں گی؟ یہ حق کس نے آپ کو دیا؟ ایک نکاح ہی ہوا نا آپ کا اس مرد سے جس کی وجہ سے آپ اس سے یہ توقع رکھتی ہیں کہ اس کا مال بھی میرا، اس سے ملنے والی عزت بھی میری، اس سے ملنے والے جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ سارے کے سارے میرے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ محترمہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ جب نکاح کر کے اس مقام پر پہنچ سکتی ہیں تو اللہ رب العالمین نے 3 عورتوں کو اور اس مقام پر پہنچنے کا حق دیا ہے. تو جو عورت یہ ذہن میں کیا کہوں، اس کو کیا کون سا لفظ استعمال کیا جائے ایسی بچیوں کے لیے کہ وہ آنے والی بیویوں کو جوتے کی نوک پر اور ڈائن کہتی ہیں، اعوذ باللہ. یہ گناہ کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے. اور یہ جو غلط نام لے کر ایک دوسرے کو پکارا جاتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الفاسق الظالمون. تو اے ایمان والو، ٹھٹا مذاق نہ کریں. ایک دوسرے سے شاید وہ بہتر ہوں ان سے، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے شاید وہ بہتر ہوں ان سے جن کا تم مذاق اڑا رہی ہو. اور عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے کو، اور نام نہ ڈالو، نام چڑھانے کے طور پر گندے القاب نہ استعمال کرو، اور ایک دوسرے کو برے نام سے مت پکارو. بے گناہ، یہ بے گناہی کی بات، یہ گناہگار، یہ گناہ ہے. یہ بڑا اس طریقے سے جو القاب آپ نے استعمال کیے نا، یہ ڈائن اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جسے ابو داؤد نے، ترمذی نے، نسائی نے نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ کے لیے صفیہ کا ایسا ہونا ہی کافی ہے. بعض صفیہ ہماری ماں، صفیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، تو ان کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ آپ کے لیے ایسا ہونا ہی کافی ہے. ان کی مراد یہ تھی کہ وہ پست قد ہیں. صفیہ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی ہے کہ شاید ان کا مان یہ تھا کہ وہ پست قد ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟
ڈائن کہنے والی بہن آپ بھی سن لیجئے. جب عائشہ رضی اللہ، آپ عائشہ تو ان کے پیر کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. آپ عائشہ کیا ہے، عائشہ کے پیر کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر وہ سمندر کے پانی میں گھول دی جائے تو اس کا ذائقہ بدل ڈالے. وہ کہتی ہیں میں نے ایک شخص کی نقل اتاری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں کسی انسان کی نقل اتاروں چاہے اس کے بدلے مجھے اتنا مال دیا جائے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر موجودگی میں ان کے تعلق سے کچھ ایسی باتیں کہیں جو انہیں عیب دار اور برا بنا دے، اور وہ یہ کہ وہ پستہ قد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسا انہوں نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیچا اور کمتر دکھانے کے لیے کیا، جیسے آپ نے ڈائن اور اس طرح کے الفاظ کہے. ان کی نسوانی غیرت نے انہیں اس بات کے کہنے پر اکسایا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری کہی ہوئی بات کو اگر سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو وہ اس کا رنگ، مزہ اور بو تبدیل کر ڈالے. اس کی خطرناکی اور بڑے نقصان کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے ایک آدمی کی نقل اتاری، تب بھی آپ علیہ السلام نے آپ کو ٹوک دیا اور ناپسند کیا. تو میری بہن اور وہ بھائی جو کہ اس طرح کے نام لیتے ہیں، گندے نام لینا، ناموں کو بگاڑنا نہیں چاہیے. اور آپ جب لقب اس کو بہن کہتی ہیں، آپ کا اعتراض، آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ان کے کہنے پر اگر طلاق دی گئی ہے آپ کے شوہر نے تو اس کی غلطی کم ہے، آپ کے شوہر کی غلطی زیادہ ہے. اس نے تھوڑا ہی طلاق دی ہے. وہ پہلی بات تو یہ کہ کسی کے کہنے سے شوہر اگر طلاق دے تو طلاق ہوتی بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتانے کی ایک کوشش کر رہا تھا. لیکن یہ جو لفظ ڈائن ہے یہ بڑا خطرناک ہے. اس ڈائن کے لفظ سے، چونکہ ہمارے یہاں اگر دوسری بیوی آ جائے گی نا تو بیوی یہ سمجھتی ہے پہلی یہ تو میرا مال تھا، یہ تو بس، ارے بھائی تم اپنے کہاں گھر سے لے کر آئی تھی، اعوذ باللہ، یہ تو شوہر کا تمہارے مال ہے، شوہر کا گھر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس شوہر کو جیسے تم نکاح میں آئی تھی وہ 3 اور لا سکتا ہے. اور 3 اوروں کا لانا اس کا مطلب یہ ہے کہ عزت اور احترام اور مقام اور مرتبے میں یہ چاروں کی چاروں برابر ہوں گی. بلکہ پہلی والی زیادہ، چونکہ اس کے عام طور پر بچے زیادہ ہوتے ہیں تو اس کا زیادہ حق ہوگا. لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہ چاروں کی چاروں عزت اور اخلاق اور ان کے مرتبہ اور ان کا جو مقام ہے وہ تمام کے تمام برابر ہونے چاہیے نا. تو یہ ڈائن کا لفظ نہ کہا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو عقل سلیم دے. اور وہ لوگ، عورتیں جن کے شوہر دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں نا تو ذہن سے نکال دیں، یہ عیب نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے، یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے. اگر آپ کی بہن ہو اور وہ شادی اس کی نہ ہو رہی ہو تو کیا آپ پسند کرتی ہیں کہ وہ بغیر شوہر کے مر جائے، اس دنیا سے چلی جائے؟ نہیں. تو آپ کو جس طریقے سے اس کو شوہر کا مطالبہ ہے، اب وہ شوہر کہاں ملے گا؟ اگر کوئی دوسری بیوی کرنا چاہتا ہے تو اس کو آپ قبول کریں. اور یہ جب تک کہ آپ اچھے انداز سے سماج کی اصلاح ہم لوگ نہیں کر پائیں گے نا تب تک کہ یہ دوسری شادی کا رواج گلا گھٹتا رہے گا. میں صحیح بتا رہا ہوں. عورتیں بھی، واللہ میں ایک خاتون کو جانتا ہوں، وہ جناب ان کے شوہر جب حیات تھے تو وہ اب جب وفات ہو گئی تو اب انہیں شادی کی ضرورت نہیں رہی. یا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. اور اللہ رب العالمین حلال ہے، اور اس آپ کے شوہر نے جو نکاح کیا ہے وہ جائز ہے. تو آپ بھی مکرم ہیں، وہ بھی مکرم ہے. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.